الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور فرعون کے جو رؤسا تھے ان کے درمیان جو گفتگو چل رہی تھی، جو واقعہ رونما ہوا تھا، اسی واقعے کا ذکر چل رہا ہے۔ بات یہاں تک ختم ہوئی تھی کہ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آیات بینات اور معجزات دے کر کے فرعون اور فرعون کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی آیات بینات اور واضح دلائل و براہین کا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر ان لوگوں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر تہمت لگائی کہ یہ جادو ہے، اور کہا کہ تم جو آیات و بینات لے کر کے آئے ہو اس سے تمہارا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہیں سلطنت مل جائے، وہ سلطنت جس پہ ہم قابض ہیں، تم محکومیت سے آزاد ہو جاؤ، غلامی سے آزاد ہو جاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ تم ہمارے آبا و اجداد کے دین سے ہم کو غافل کر دو۔ پہلے تو یہ کہا، اس کے بعد کہا کہ نہیں یہ جادو ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو نصیحت کی کہ تم لوگ جانتے ہو کہ یہ جادو نہیں ہے، جادوگر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرعون کا حکم صادر ہوا کہ جتنے بھی جادو کے ماہر ہیں، ماہرین جادوگروں کی ٹیم بلائی جائے، اور مجمع لگا، ماہرین جادوگروں کی ٹیم آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہونا شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جادوگروں کو دعوت دی کہ آپ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اپنا کرشمہ دکھلائیے۔ جادوگروں نے اپنی رسیوں کو پھینکا تو سانپ کی شکل میں بن گئے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے عصا کو زمین پر پھینکا، وہ عصا سانپ بن گیا اور سارے جادوگروں کے رسیوں کو نگل گیا۔ جادوگروں نے جب یہ حقیقت دیکھا تو سمجھ گئے کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے اور ان کا یہ فعل جادوگری سے متعلق نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اور فرعون کی قوم میں سے بھی بعض لوگ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آئے، جیسا کہ کل ذریتم من قومہ میں ہو ضمیر کے مرجع سے یہ بات بتلائی گئی تھی۔ اس کے بعد جب فرعون نے دیکھا کہ یہ لوگ تو موسیٰ پر ایمان لے آئے، اب فرعون کی دال نہیں گلنے والی، تو فرعون کو ایک شرارت سوجھی اور اس نے کہا، اپنے عوام کے سامنے اس بات کا اعلان کیا کہ موسیٰ ہی در حقیقت ان جادوگروں کا سردار ہے اور ان کا رئیس ہے، لہذا موسیٰ کی یہ سوچی سمجھی سازش ہے جس کی بنیاد پہ تمام جادوگر ہمیں ذلیل کرنے کے لیے اور ہمیں رسوا کرنے کے لیے موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ پھر ان کو سخت سزائیں دی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کیا کہا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ سے کیا کہا اس کا تذکرہ ہے۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم۔ اپنی قوم کو مخاطب کر کے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ،
اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو فعلیہ توکلوا، تو اللہ تعالیٰ ہی پہ توکل کرو، بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ دو چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو، یعنی اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور پھر کہا ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، یعنی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ تم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم اپنے آپ کو اگر مومن کہتے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل اعتماد کرو، مکمل بھروسہ کرو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ پہ مکمل اعتماد نہیں کرتے، مکمل بھروسہ نہیں کرتے، تو پھر تمہارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ در حقیقت بنی اسرائیل فرعون کی طرف سے جس ذلت اور رسوائی کا شکار تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی، اسی لیے وہ لوگ سخت پریشان تھے۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ اے موسیٰ، جس طرح تمہارے آنے سے پہلے ہم فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے تکلیفوں میں مبتلا تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارا یہی حال ہے۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کہ امید ہے کہ ہمارا رب جلدی سے دشمنوں کو ہلاک کرے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم صرف ایک اللہ سے مدد چاہو اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، کہا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ اس کا تذکرہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 128 اور 129 میں کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے اوپر سے مصیبتیں کم نہیں ہوئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈھارس بدھائی تھی کہ اگر تم اپنے اوپر سے مصیبتیں کم کرنا چاہتے ہو تو صبر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ فقالوا، قوم کے لوگوں نے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، ربنا، لہذا اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنہ، ہم لوگوں کو فتنہ کا سامان نہ بنا، ہم لوگوں کو سبب آزمائش نہ بنا، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے، یعنی اے ہمارے رب ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ اللہ پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بارگاہ الہی میں یہ دعائیں بھی کی، اور یقیناً اہل ایمان کے لیے توکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد یہ بہت بڑا ہتھیار ہے اور بہت بڑا سہارا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی۔ وحی کیا تھی؟ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، تبوأ کسی چیز کو اپنا مسکن بنا لینا، اور اسی سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ بولا تو پھر جہنم کو اپنا وہ مسکن بنا لے، جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اسی سے ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ آپ اپنی قوم کے لیے مصر کو اپنا مسکن بنا لیں، سرزمین مصر کو اپنا گھر بنا لیں، اپنے رہائش کے لیے تیار کر لیں۔
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی قوم یعنی بنو اسرائیل کو لے کر کے مصر جائیے اور مصر ہی کو آپ اپنا مسکن بنائیے، اپنا گھر بنائیے، اپنا شہر بنائیے۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، اور اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، یعنی اپنے گھروں میں رہ کر کے ہی نماز پڑھو، اپنے گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ کیوں اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو؟ کیونکہ جب ان لوگوں نے دعا کی رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ ظالم قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتنہ نہ بنا، ہم ان کے فتنے میں نہ پڑیں، ہم ان کے عذاب سے دوچار نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ نرمی کی کہ جاؤ تم لوگ اپنے گھروں کو ہی جائے نماز بنا لینا، اپنے گھروں ہی میں سے نماز پڑھنا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تمہیں بیت المقدس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو گے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، تو جو فتنے کا اندیشہ ہے، جو خوف ہے کہ اگر باہر جاؤ گے تو ظالم قوم تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گی، تمہیں سزاؤں سے دوچار کرے گی، تم ان ظالموں کی گرفت سے آزاد رہو گے۔ اپنے گھر میں رہ کر کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تم جتنا چاہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم، ان پہ نرمی کی اور کہا کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، یعنی جائے نماز بنا لو۔ نماز کا قبلہ کیا ہوگا؟ بیت المقدس ہوگا۔ اور کیوں ان کو یہ اجازت دی کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہو؟ تاکہ تم ظالم قوم کے فتنے سے بچ سکو اور آزاد رہ سکو۔ اس کے بعد کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کے پابند رہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ مومنوں کو بشارت دے دیجیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلْأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، دعا کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالی انک آتیت فرعون وملئہ، کہ اے ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینتا و اموالا، آتیت زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا، سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں عطا کیے ہیں۔ ربنا انک آتیت، اے ہمارے رب تم نے عطا کیا ہے فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کو زینتاً، زینت عطا کیا ہے، وہ اموالاً اور طرح طرح کے اموال عطا کیے ہیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ اس زینت، زیب و زینت اور مال و دولت کا کچھ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، بلکہ اس مال و دولت کو یہ لوگ غلط راہ میں استعمال کر رہے ہیں۔ کس میں استعمال کر رہے ہیں؟ تمہاری اطاعت میں نہیں استعمال کر رہے ہیں، تمہارے بندوں کو تقویت پہنچانے میں نہیں استعمال کر رہے ہیں، بلکہ اس مال و دولت کا یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ کہا ربنا لیضلوا عن سبیلک، اس مال و دولت کا کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں؟ تیری راہ سے گمراہ کرنے کے لیے یہ لوگ اپنے مال و دولت کو خرچ کر رہے ہیں، یہ لوگ اپنی نعمتوں کو لٹا رہے ہیں تمہاری راہ سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ کہا ربنا، اے ہمارے رب، کیا اسی واسطے سے ان کو مال دیا گیا ہے لیضلوا عن سبیلک، کہ وہ تمہارے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں؟ ربنا، اے ہمارے رب، اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے۔ تمسا یا تمسو کے مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مسخ کرنا، مٹا دینا۔ اطمس علی اموالہم، ان کے اموال کو نیست و نابود کر دے۔ واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ فلا یؤمنوا، سو یہ لوگ ایمان نہ لانے پائیں۔ حتی یرؤا، یہاں تک کہ یہ لوگ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یہ عقاب ہے، یہ سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ان لوگوں کو اتنی مال و دولت نوازی ہے، اس مال و دولت کو تیرے راستے میں استعمال کرنے کے بجائے
لوگوں کو تیرے راستے سے روکنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو ان کے لیے سزا کیا ہے؟ سزا یہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کہ ان کے مال و دولت کو نیست و نابود کر دے، ان کے دل کو سخت کر دے کہ یہ لوگ اس وقت تک ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم پر واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں دکھ رہا ہے، اور اسی طرح معجزات کو دیکھ کر کے بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو پھر ان کے حق میں یہ بد دعا فرمائی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کر دیا ہے۔ اچھا، فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، وہ لوگ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر یہ ایمان لائیں بھی تو عذاب دیکھنے کے بعد لائیں، جو ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے لیے عذاب کو تیار کر دیتا ہے اور عذاب ان پہ نازل ہونے لگتی ہے تو اس وقت ایمان فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ لوگ عذاب دیکھنے کے بعد بھی ایمان لانے کی کوشش کریں کہ اب ہم ایمان لاتے ہیں، تب بھی ان کا ایمان قابل قبول نہ ہو۔ یہاں ذہن میں یہ اشکال نہیں آنا چاہیے کہ پیغمبر تو ہدایت کی دعا کرتے ہیں نہ کہ ہلاکت کی بد دعا، اس لیے کہ دعوت و تبلیغ اور ہر طرح سے تمام حجت کے بعد جب یہ واضح ہو جائے کہ اب ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہیں رہی تو پھر آخری چارہ کار یہی رہ جاتا ہے کہ اس قوم کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ گو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی ہوتی ہے جو بے اختیار پیغمبر کی زبان پر جاری ہوتی ہے۔ جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بالآخر اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ کیونکہ انبیاء کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انبیاء جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے۔ لہذا جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، فرعون اور فرعون کے سرداروں کے لیے بد دعا کی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا موسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین دلانا تھا کہ آپ چاہے جتنی محنت کر لیں، فرعون اور فرعون کے رؤسا سردار آپ کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، فاستقیما، لہذا تم لوگ ثابت قدم رہو، ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون، ولا تتبعانی تثنیہ کا صیغہ ہے، تم لوگ اتباع ہرگز نہ کرنا، ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جن کو علم نہیں ہے، جو جانتے نہیں ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنی بد دعا پر قائم رہنا، چاہے اس کے ظہور میں تاخیر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تمہاری دعا تو یقیناً قبول کر لی گئی ہے، لیکن ہم اسے عملی جامہ کب پہنائیں گے، کب ان کے اموال کو نیست و نابود کریں گے، یہ خالص ہماری مشیت اور حکمت کے اوپر موقوف ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس بد دعا کے 40 سال کے بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک کر دی گئی، اور بد دعا کے مطابق جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا، جس کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ پہلا مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی تبلیغ و دعوت میں بنو اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی اور بنو اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے مسلسل جد و جہد جاری رکھو۔ یہ دوسرا مطلب ہے۔ کہا قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، فاستقیما کا ایک مطلب بتلایا گیا کہ تم لوگوں کی بد دعا قبول کی جائے گی، تم لوگ اس بد دعا سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور دوسرا مطلب یہ بتلایا گیا کہ جد و جہد اپنی جاری رکھو بنو اسرائیل سے نجات دلانے میں۔ اس کے بعد کہا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کی مصلحتوں اور حکمتوں کو نہیں جانتے، تم ان کی طرح مت ہونا، بلکہ اب انتظار کرو اور صبر کرو۔
اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق جلد یا دیر اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، کیونکہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یعنی ہم کوئی دعا کرتے ہیں، اس دعا کی قبولیت میں اگر جلد بازی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا، تو پھر یہ عالموں کا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جاہلوں کا کام ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔